خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں ایک بار پھر شاہد خاقان عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شاہد صاحب. جی وعلیکم السلام. پہلے آپ بتائیے سب سے پہلے تو بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, اللہ آپ کو جلد از جلد آپ اللہ کرے کہ نیگیٹو آ جائے آپ کا کرونا انشاءاللہ. صحت کیسی ہے آپ کی ابھی؟ جی صحت الحمدللہ ٹھیک ہے, کوئی سمٹمز نہیں ہے. اچھا. لیکن یہ وائرل چیز ہے تو بس کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے, اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے, اللہ کرم کرے گا. نہیں آپ نے کوئی سمٹمز محسوس کیے ہوں گے تبھی ٹیسٹ کرایا ہوگا. جی مجھے بخار ہوا تھا سنڈے کو, کوئی زیادہ ہائی نہیں تھا, بٹ میں نے کہا کہ ٹیسٹ کروا لوں, وہ ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا. اچھا, یہ مریم اورنگزیب صاحبہ, احسن اقبال صاحب, طارق فضل چودھری صاحب کو بھی ہوا ہے. آپ لوگ کانٹیکٹ میں رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں؟ جی ہم پچھلے بدھ کو, آج بھی بدھ ہے, پچھلے بدھ کو ہم لاہور اکٹھے گئے تھے, جو شہباز صاحب کی لاہور ہائی کورٹ میں ہیئرنگ تھی اس کے لیے. تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ تقریباً بہت کم لوگ ماسک پہنے ہوئے تھے, تو وہیں سے مجھے خدشہ ہے کہ وہیں سے یہ ہوا ہے. کیونکہ ہم نے تو سب نے ماسک پہنے ہوئے تھے, لیکن وہ آرڈنری ماسک تھے, وہ ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر رہے تھے. تو دوسرے لوگوں نے, اکثر لوگوں نے وہاں ماسک نہیں پہنے تھے. یہ کچھ ہماری بے احتیاطی سمجھیں. اور شاہد صاحب اس پہ ویسے بھی مطلب ظاہر ہے, یہ تو آپ اس وقت کورونا پیشنٹ ہیں تو بہت دل سے دعائیں آف کورس آپ کے لیے بہت ساری, اور آپ بہت بڑی اطمینان بخش بات ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اس وقت کوئی تکلیف محسوس نہیں کر رہے, سمٹمز بھی محسوس نہیں کر رہے الحمدللہ. لیکن ویسے اس میں بڑی تنقید ہوئی تھی شہباز صاحب کی اس پیشی پہ بھی کہ جس انداز سے کارکنان وہاں موجود بھی تھے, وہ قریب بھی آئے اور ماسک بھی نہیں پہنے ہوئے تھے. تو یہ آپ کے خیال میں بد احتیاطی تو ہوئی کارکنان کی جانب سے جو نہیں ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں بالکل ہوئی ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے حکومت کی طرف سے. حکومت نے تو ہر چیز کو, لاک ڈاؤن کو ایز کر دیا ہے. اس کا بڑا ضروری ہے کہ امپلیمنٹیشن ہو حکومت کی طرف سے. تمام ممالک نے اس کو بڑی سختی سے امپلیمنٹ کروایا ہے. لاک ڈاؤن ختم کر دیا, اس فیصلے پہ تنقید یا تعریف ہو سکتی ہے, لیکن ساتھ ہی وہی حکومت یہ بھی تو کہہ رہی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے ماسک پہنو, رش نہ لگاؤ, گلے نہ ملو, ہاتھ نہ ملاؤ. تو اگر اس کو بھی کوئی فالو نہیں کر رہا تو اس کی غلطی ہے نا, یا حکومت کو ڈنڈا لے کے کھڑے رہنا چاہیے بندے کے پیچھے؟ نہیں دیکھیں, یہ سوشل صرف اویئرنس سے بات نہیں ہوگی, یہ صرف ریکمینڈ کرنے سے نہیں ہوگی, اس کو امپلیمنٹ کروانا پڑتا ہے. جو دنیا کے بڑے ایڈوانس ممالک ہیں, ترقی یافتہ ملک ہیں, جہاں پر لٹریسی ریٹ 100% ہے, وہاں بھی انہوں نے امپلیمنٹ کروایا ہے. اگر آپ صرف عوام پہ عدالت کے باہر اگر حکومت امپلیمنٹ کرواتی تو آپ کہتے ہیں نا کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں, دیکھو ہمارے لوگوں کو پکڑ کے لے گئے دور. نہیں میں بالکل نہیں, میں دیکھیں عدالت تو ایک جگہ ہے نا, وہاں تو پورا شہر ہی, آپ یقین کریں پاکستان کے اکثر علاقوں میں لاک ڈاؤن ہوا ہی نہیں. میں تو ٹریول کرتا رہا ہوں, میں یہاں سے کراچی بھی بائی روڈ گیا اس پیریڈ میں, پشاور بھی گیا, تو مجھے کوئی لاک ڈاؤن نظر نہیں آیا. تو یہ ایک امپلیمنٹیشن کا بڑا سیریس ایک فقدان رہا ہے, اور اسٹریٹجی کا بھی فقدان ہے. یہ حکومت کیا کرنا چاہتی جو گورنمنٹ کے بات ہے وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن خود یعنی اب شہباز صاحب کو, آپ کی پارٹی کو نہیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگلی جب بھی شہباز صاحب کی پیشی ہو تو باقاعدہ کہیں کارکنان سے کہ وہ زحمت نہ کریں, اس لیے کہ شہباز صاحب تو ایک دفعہ نیب گئے ہی اس لیے نہیں کہ کورونا کا خطرہ ہے, اور اگلے دن عدالت گئے, وہاں پہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ اتنے سارے لوگ تھے, اور آپ کی خود کی آج یہ بتا رہے یہ رائے ہے کہ وہیں سے آپ کو کورونا لگا ہے. تو آئندہ سے آپ کہیں گے کارکنان سے کہ نہ زحمت کریں؟ جی بالکل کہا ہے. شہباز صاحب نے کبھی کسی کو نہیں کہا, کہ وہ ہمیشہ منع کرتے رہے ہیں کہ مت آئیں, لیکن اس دن چونکہ ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا, تو ہم اسلام آباد میں تھے, تو ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ وہاں ہونا ضروری ہے, تو ہم اپنی احتیاط کر کے گئے تھے. تو شہباز صاحب کی طرف سے, پارٹی سے کبھی کوئی ایسی ڈائریکشن نہیں تھی کہ آپ آئیں اور وہاں پر کچھ کریں. یہ کچھ جذباتی لگاؤ ہوتا ہے, پارٹی کا ورکر سامنے آتا ہے. بہرحال نیشنل اسمبلی کا جو سیشن کال ہوا شاید آپ کو اس پر ریگریٹ ہے, اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پانچ تو آپ کے کولیگز, منیر اورنگزئی صاحب, یہاں سندھ سے بھی ایک وزیر صاحب, مرتضیٰ صاحب, یعنی اتنے سارے لوگ جاں بحق ہو گئے. تب سے کہہ رہے تھے گورنمنٹ کے لوگ, فواد چوہدری صاحب تو باقاعدہ کہہ رہے تھے ورچوئل سیشن ہونا چاہیے, ممکن ہے, پھر بھی نیشنل اسمبلی کا سیشن بلایا گیا, اور آپ سب سے زیادہ ووکل وائس تھے کہ بالکل بلانا چاہیے پارلیمنٹ کا اجلاس. آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ورچوئل سیشن بلانا اس سے زیادہ بہتر ہو سکتا تھا؟ نہیں بالکل نہیں. دیکھیں پارلیمنٹ کے اجلاس سے کسی کو کورونا نہیں ہوا, کوئی ایسی شہادت نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے اجلاس سے ہو. پارلیمنٹ کے اجلاس میں 10-12 فٹ کا فاصلہ ہے, وہاں پر ڈس انفیکشن ہوئی ہے, آپ کو گلو بھی مہیا کیے جاتے ہیں, سینیٹائزر بھی دیے جاتے ہیں, ماسک بھی دیے جاتے ہیں. وہاں پارلیمنٹ کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خطرہ ہے. اور اب تو جو بجٹ سیشن کے لیے کیا گیا ہے اس میں تو بالکل ہی خطرات نہیں ہیں.
تو یہ بڑی غیر معقول بات ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس یا پارلیمنٹ کے ممبران اگر بیمار ہوئے ہیں، ہم سب کو جو کرونا لگا ہے وہ پارلیمنٹ سے نہیں، یہ ہمارے جو نارمل انٹریکشن ہوتا ہے، کیونکہ سیاسی آدمی کسی کو نہ نہیں کر سکتا. سوال سے دیکھ ایک چیز کے بارے میں اگر ایک آلٹرنیٹو موجود ہے تو پھر چانس بھی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ ٹریول کر کے آئیں گے، وہاں کا عملہ بھی آئے گا، وہ عملہ آپ کو ڈاکیومنٹس بھی پکڑائے گا، وہ عملہ پتہ نہیں اپنے گھر میں کتنی احتیاط کر رہا ہے نہیں کر رہا، وہ جس بیک گراؤنڈ سے وہ پتہ نہیں وہ کورونا کو کانسپیریسی تھیوری سمجھ رہا ہے نہیں، مطلب اگر ایک متبادل ہے تو. اور آپ کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر یہاں اس سیشن کی وجہ سے کسی کو کورونا ہوا تو میں ذمہ دار ہوں. جی میں آج بھی ذمہ دار ہوں. اگر سیشن سے کرونا ہوتا ہے میں ذمہ دار ہوں. سیشن سے کرونا ہونا یہ دعویٰ تو اس وقت قرۂ ارض میں کوئی نہیں کر سکتا کہ اس جگہ سے کسی کو کورونا ہو جائے تو مجھ سے جواب لینا، مطلب یہ کیسے آپ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک محاورتاً بات کی جاتی ہے نا کہ میں اس میں اتنا سیریسلی بلیو کرتا ہوں اس بات میں کہ میں یہ کہنے کو تیار ہوں، اور یہ حقیقت ہے. دیکھیں اس لیے کہ وہ جگہ آپ کہہ رہے اتنے زبردست حفاظتی انتظامات ہیں وہاں پر کہ وہاں سے ہو ہی نہیں سکتا کسی کو کورونا. جی بالکل بالکل، وہاں پہ جو احتیاط ہے اس سے ہو نہیں سکتا. تو اسمبلی کا اجلاس ورچوئل نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. پوری دنیا میں اجلاس جو ہیں وہ بلائے جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایموشنل رسپانس ہوتا ہے اسمبلی کا اجلاس، یہ کوئی ٹیکنیکل بات نہیں ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. یہ بتا دیجئے شاہد خان بھائی صاحب، اب بجٹ آنے والا ہے، اب ظاہر اس پہ بہت تفصیلی بحث ہو سکتی ہے. میرا سوال بڑا پریسائز ہے. شاہد خاقان عباسی کے خیال میں کون سی ایسی 3 چیزیں پریکٹیکلی اسپیکنگ، یعنی ہم یہ نہیں کہ جناب برباد کر دیا اکانومی کو، وہ سب ٹھیک ہے ہم روزانہ بات کرتے ہیں، 3 ایسے اقدامات جو بجٹ میں گورنمنٹ کو کرنا چاہیے پریسائزلی، یہ بتائیے گا. دیکھیں میں معذرت سے کہوں گا کہ اس حکومت نے معیشت کو جہاں پہنچا دی ہے، جو آج معیشت کی حالت ہے، بجٹ کوئی ایشو نہیں ہے. اس لیے کہ جو آپ کی وفاق کی آمدن ہے وہ سود کا خرچہ بھی پورا نہیں کرتی، تو آپ بجٹ کیا بنائیں گے؟ آپ نے تو خرچہ کرنا ہے نا، جو خرچہ آپ نے کرنا ہے سارا قرضہ لے کے کریں گے. جتنا قرضہ کم لے اتنا بہتر ہوگا. تو اپنے اخراجات کو بھی کنٹرول میں کریں اور کم سے کم قرضہ لیں، یہ ساری بات ہے. یہ کوئی بڑی مشکل بات نہیں، پاکستان کا بجٹ آپ بھی بنا سکتے ہیں. لیکن آپ مجھ سے بہتر بناتے ہیں تو آپ پریسائز بتائیے نا کہ یہ کرنا چاہیے، یہ اور یہ 3 کام اس بجٹ میں ہونے چاہیے، اتنی ایلوکیشن، یہ بتائیں پریسائزلی. میں تو ایک بات بھی بات ختم کر دیتا ہوں. دیکھیں بہت سی چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. سود کا خرچہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ نے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا، شکر ہے اس میں تھوڑی کمی آئی ہے، اس کو تھوڑا اور کم کر دیں، آپ کو بچت ہو جائے گی. آپ ڈیفنس ایکسپینڈیچر میں کمی کرنا بہت مشکل ہے، کرنٹ ایکسپینڈیچر میں کمی کرنا بہت مشکل ہے. اور جو آپ کا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے، آج میرے نظر میں آپ کے پاس واحد راستہ ہے ملک کی اکانومی کو بوسٹ دینے کا کہ حکومت جو ہے یہ 5, 8, 10 ٹریلین روپے کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس لانچ کر دیں پبلک سیکٹر میں. آپ نے موٹر ویز بنانے ہیں، اسکول بنانے ہیں، اسپتال بنانے ہیں، جو کچھ کرنا ہے. قرضہ آپ نے لینا ہے، لیکن یہ قرضہ جو ہے یہ پازیٹیو ہوگا، یہ آپ کی اکانومی کو بوسٹ دے گا، جابس کریٹ کرے گا، بزنس اپرچونٹیز آئیں گی اور ملک ترقی کرے گا. پھر وہ قرضہ واپس بھی دینا ہے نا؟ جی پھر وہ قرضہ صرف لینا تو نہیں ہے نا، واپس بھی دینا ہے. جی قرضہ اگر آپ اس کو خرچ کریں گے مثبت مقاصد کے لیے، گروتھ کے لیے اگر خرچ کریں گے تو آپ کو اس کا ریٹرن مل جائے گا. بڑا آسان فارمولہ ہوتا ہے دنیا میں. آپ قرضہ لے کر انویسٹ کرتے ہیں، انویسٹمنٹ سے آپ قرضہ واپس کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ قرضہ لے کے کھا جائیں گے، اس پہ کوئی پازیٹیو چیز نہیں بنے گی، پھر پرابلم پیدا ہوتا ہے. LNG کے حوالے سے اگر آپ کی پیشی آپ نے مطلع کر دیا کہ آپ کورونا میں اور آپ نہیں آ سکتے؟ جی میں نے پیشی تھی تو میرے وکیل نے بتا دیا تھا، تو اب انہوں نے اگلی تاریخ 6 جولائی کی دی ہے. انشاءاللہ اس وقت تک صحتیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پیش ہو جائیں گے. تو شاہد صاحب آپ ایک بار پھر بہت سے نیک خواہشات، اور اس حوالے سے یعنی آپ اور گورنمنٹ ایک پیج پر ہیں کہ کم از کم پارلیمنٹ کی حد تک آپ کو بھی لگتا ہے کہ حکومت پاکستان نے اتنے زبردست اقدامات کیے ہیں کہ وہاں سے کسی کو کورونا ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں اگر آپ لگانا چاہیں تو لگ سکتا ہے، اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے، اگر آپ ماسک نہیں پہنیں گے تو کورونا لگنے کا خدشہ ہے. لیکن جو SOPs ہیں بڑے معمولی سے SOPs ہیں، اور یہ عام لوگ نہیں ہیں، قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ کورونا نہیں ہوگا. لیکن اقدامات سے آپ بہت پھر میں ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہوں. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب، پاکستان کے سابق وزیر